لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آبائه وآله وأصحابه كما يحب ربنا ويرضى منا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا صدق الله مولانا العظيم. یاران طریقت، برادران اسلام، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ لمحات گوش کے اور قرب و رضا کے نصیب ہو رہے ہیں. اللہ والوں کی محبت کا یہ اثر ہے کہ وہ دل، وہ مزاج، وہ طبیعتیں جو تصوف آشنا نہیں ہے، جو عشق آشنا نہیں ہے، وہ عاشقوں کی سنگت میں آمادہ عشق دکھائی دیتی ہے. جب بندہ کسی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس کے آثار اس پر رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور نتیجے پر آدمی اسی صحبت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ پر سمجھ جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس رنگ میں محروب کے درجے میں ہوتا ہے کہ اس کا باہر سے روپ، انداز، طریقہ اور حق صرف دکھاوا ہوتا ہے، صرف دکھاوا. پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دکھاوا اس قدر گہرا ہوتا چلا جاتا کہ وہ حقیقت کے قریب ہو جاتا ہے. حقیقت کے قریب ہو جاتا ہے. اس کو صوفیاء مراقبہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ. توجہ تو منتشر رہتی ہے، خیالات تو بکھرے رہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ مراقبہ جو ہے نا، یہ منتہیوں کا مشغلہ نہیں ہے، یہ مقتدیوں کی مشق ہے. مراقبہ یہ مقتدیوں کی مشق ہے، یہ منتہیوں کا شغل نہیں ہے. منتہیوں کا شغل مشاہدہ. وہ مراقبہ نہیں کرتے، وہ مشاہدہ کرتے. کیونکہ مقتدی مشاہدہ کی منزل کے لائق نہیں ہوتا،
ابھی اس کے اندر کوئی استعداد نہیں آئی کہ وہ مشاہدہ کر سکے، اس لیے وہ اپنے اندر شوق مشاہدہ کے لیے مراقبہ کرتا ہے۔ وہ جو مشاہدے کا شوق ہے، لگن ہے، جذبہ ہے، جستجو ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، اس کی ارتقا مراقبے سے منسلک ہے، متعلق ہے۔ پھر مراقبہ کرتے کرتے وہ مکاشفے میں جاتا ہے، مکاشفے سے وہ مشاہدے پہ جاتا ہے، مشاہدے سے وہ قرب میں جاتا ہے، قرب سے وہ وصل میں جاتا ہے، وصل سے وہ فنا کا مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ اس کے درجات ہیں، یہ اس کے مقامات ہیں جن کو وہ طے کرتا ہے۔ لیکن متصوفین نے یہ فرمایا ہے کہ فنا کی منزلوں میں پہلا مقام فنا الشیخ کا ہے۔ بولیے۔ اور شیخ وہ ہوتا ہے جو شبیہ الشیخ ہو، اپنے شیخ کی تصویر ہوتی ہے، اور یقین رؤیت شیخ والا ہو کہ شیخ دیکھ رہا، شیخ شبیہ شیخ بھی ہو اور یقین رؤیت شیخ بھی اسے حاصل ہو، اور پھر وہ صاحب خدمت بھی ہو۔ کیا ہو؟ حضرت فرید الدین علیہ رحمت کا واقعہ آتا ہے کہ آپ آستانے کرم و عنایت کے آنے والوں کی خدمت فرماتے، ان کی نگہداشت فرماتے، ان کی تربیت فرماتے، ان کی تعلیم فرماتے، حتیٰ کہ جو آپ کے حلقے میں بیٹھتا آپ اس طرح اس کی تربیت فرماتے کہ جتنی دیر وہ آپ کی محفل میں رہتا آپ بس اتنی ہی دیر میں اسے یگانہ حق بنا دیتے، حق والا بنا دیتے، اس کے دل کو نفس اور شیطان سے کاٹ دیتے، توڑ دیتے، الگ کر دیتے، اور اس وصل کے صورت کی خطرناک حالت کو آپ توڑ دیتے، منقطع کر دیتے، اور دل کو باطل اثرات سے منقطع کر کے حق سے اسے جوڑ دیتے۔ یہ اللہ والوں کی خوبی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک بات جو حضرت شیخ عبد الوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی ہے، وہ شبیہ الشیخ کے حوالے سے کہ شیخ کی تصویر ہو، شیخ کی مشابہت ہو، فرمایا اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جب آپ کسی شیخ کامل کی صحبت میں جائیں تو کیسے پتہ چلے کہ آپ شیخ کامل کے پاس گئے ہیں یا طالب زر اور طالب دنیا اور طالب رضالت کے پاس گئے یا طالب ذلت کے پاس گئے یا طالب سیم و زر کے پاس گئے؟ فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح عطار کی دکان میں جائیں تو بنا اشترائے مشک آپ کو خوشبو خوشبو خریدے بغیر خوشبو آپ کے مشام پہ اپنے اثرات چھوڑ، اور آپ کسی
مکروہ شغل کے پاس جائے، جس کے وظائف میں، عادات میں، معاملات میں کراہت پائی جاتی ہے، اس کے پاس جائے تو وجہ کراہت آپ کی طبیعت پر اپنے اثرات مرتب کرنا شروع کر دیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس قسم کی صحبت میں۔ تو میں اسی طرح جب آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں گے تو سب سے پہلی کیفیت آپ پر یہ وارد ہوگی کہ میں اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں، اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں، اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ جڑے کہ لذت قرب حاصل ہو جائے۔ جب آپ اللہ والے کی صحبت میں جائیں گے، بندہ حق کی معیت کو اختیار کریں گے، تو آپ کے قلب پر، آپ کی روح پر، آپ کے وجدان پر، آپ کے شعور پر، آپ کے عقل اور گمان پر، آپ کے احساس اور اندیشہ پر توارد ہوگا کہ میں غفلت سے نکل کر دور اس طرف آ گیا ہوں کہ جس طرف دوریاں ختم ہو گئی ہیں، نزدیکیاں ہی نزدیکیاں آ رہی ہیں، قرب نصیب ہو رہا، مجھے نزدیکی حاصل ہو رہی۔ اب اس کے تصور کے لیے پہلا جو شکل ہے وہ ہے ذکر نفی اسباب۔ کیا ہے؟ درخت کا طریقہ سمجھ کر اس کی صورت قائم کرتے۔ نفی اسباب کا طریقہ یہ ہے، یہ توجہ میں ہوں کہ میں کعبہ شریف کے ارد گرد ہوں اور وہ میرے روبرو ہے، اور میں اس کی تجلیات کو اپنی روح اور اپنے دل میں سمیٹ رہا ہوں۔ ذکر ایک شبہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ میں کعبہ مشرفہ میں ہوں اور حرم نبوی میں ہوں۔ تصور ہے، ایک گمان ہے، ایک خیال ہے، کیا حقیقت بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کے جسم میں کہیں درد ہوا اور آپ نے کسی کو کہا ذرا مجھے دبا دو؟ درد کی یا مقام درد کی نشاندہی درد محسوس کرنے والے نے، اور جسے نشاندہی کی اس نے درد نہیں دیکھا، اس نے درد نہیں دیکھا، بس اس نشان زد مقام پر اس نے ہاتھ رکھ کے دبانے کی صورت، وہ بظاہر آپ کے گوشت کو دبا رہا ہے، آپ کی ہڈیوں کو دبا رہا ہے، آپ کی رگوں کو دبا رہا ہے، لیکن نتیجہ پر ہڈیوں، رگوں اور گوشت پر اس کے اثرات رونما ہونے کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ وہ احساس جو درد کا ہے وہ ہاتھ کے مسلسل لگنے سے ظاہر ہو جاتا ہے، ہاتھ کے مسلسل لگنے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ تصور، سمجھنے کی یہ مثال ہے، وہ تصور جو آپ ایک شکل کو قائم کرنے کے لیے اپنے دل یا دماغ کے خیالات کے دائروں میں آپ لیتے ہیں، وہ اس وقت تک موہوم ہوتا ہے جب تک آپ کو مرشد نصیب نہیں ہوتا۔ وہ تنہا درد کے احساس کی صورت ہے، اور جب مرشد کامل کی